یہ آخری سوال ہوگا ارمان بھائی، آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. اب میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ جو چیٹ چل رہی تھی، پرائیویٹ چیٹ، تھوڑا بہت دیکھا میں نے. آپ اپنی بات فریلی رکھ سکتے ہیں ارمان بھائی. آپ ہمارے آج کا موضوع غیر اللہ کی مدد، اور میں تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ آ کر کے کوئی ایک دلیل دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی سے مدد طلب کرنے کی یا پکارنے کی، تو پھر آپ آئیے یہاں پر دیجیے. میں امید کرتا ہوں آپ کوئی دلیل لے کر آئے ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جی لوگ جو ہے دھوکہ بہت دیتے ہیں، اور وہ یہ اس طور پر ہے کہ آپ لوگ اہل سنت والجماعت کی اکابر کو اس طرح بدنام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا ہے ڈائریکٹلی. اللہ تعالیٰ کمزور ہے معاذ اللہ. تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو کفایت اللہ شماغلی، سرفراز فیضی، جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک اکابر کا نام آپ لوگ بتا دیجئے، چاہے وہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت جن کو کہا جاتا ہے وہ، یا مفتی احمد خان نعیمی، یا علامہ ارشد القادری ہو، یا کوئی بھی ہو. کسی بھی ایک بزرگ سے یہ ثابت کر دیجیے کتاب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ڈائریکٹلی جو ہے دعا نہیں سن سکتا ہے. یہ ہمارے یہ بتائیے، نہیں ایک منٹ، آپ نے جو چیلنج کیا تھا، میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے زید بھائی، ذرا سا اس کو لگا دیں کہ اس چیلنج کا بھی جواب مل جائے. جی شیخ، مجھے 2 منٹ لگیں گے. ہاں جی. ہاں جی دلیل کسی آئے وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی، ابھی اتنی بڑی دلیل آ جائے گی نا کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی. خود رکیے تھوڑا سا. آپ جیسے لوگوں کے لیے الگ سے ہم چیزیں سنبھال کر کے رکھتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ویسے میں ایسے ہی پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ کے سامنے آ جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. شیخ، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ، میں زید بھائی اس سے کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، ابھی میں لے رہا ہوں. جسٹ 1 منٹ. وہ میں نے اظہار اس میں بھی بھیجا، گروپ میں بھی. ابھی دیکھیے کیسے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، پتر والے نہیں سنتے، یہ بھی غلط فہمی دے رہے ہیں. ارے بھائی، ابھی تھوڑا دیر چپ رہیے، خاموش رہیے. آپ نے جو ابھی سوال کیا نا اس کا جواب ابھی آپ کے اچھا، سامنے آ یہ جائے گا. سوال کا جواب جب تک اسکرین پہ آ رہا ہے، میں کہ اعلان کر دوں کہ بھائی یہ موضوع ابھی کنٹینیو ہونے والا ہے. اگلے ہفتے بھی یہی موضوع ہے، اور جو سارے لوگ جو اس طرح سے غیر اللہ کو پکارنے کے قائل ہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہم نے جو دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ قبول کریں اور دلائل کی روشنی میں توحید پر چلیں، یا تو آپ اپنے شرک کی کوئی دلیل لاؤ. اور سٹریمز ہم رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور کئی ساری ویڈیوز ہیں جن کا جواب دینا ہے، تو ہم انشاءاللہ 1 by 1 ان کے جو ٹاپ موسٹ علماء ہیں ان کی بات انشاءاللہ لاتے رہیں گے. چلیے، شیخ سرفراز نے جو بھیجا ہے لنک ابھی آ گیا. جی شیخ، یہ لنک اس کو اوپن کر دیں. اسکرین پہ لے آؤ. ہاں شیخ. ہاں، یہ دیکھیے، یہ بریلویوں کی بہت مشہور فتویٰ کی ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے المفتی. فتویٰ نمبر ہے 146. سوال کرنے والے نے سوال کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ زید نے یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے کا واقعہ اپنی تقریر میں بیان کیا ہے. یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ الملفوظ حصہ اول میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ و رضوان نے تحریر کیا ہے. بکر اس واقعے کو بے بنیاد اور بے اصل کہتا ہے اور اسے گمراہ کن قرار دیتا ہے، اور حوالے میں فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ 295 کی عبارت پیش کرتا ہے کہ یہ غلط ہے. سفر میں دریا ملا جبکہ دجلہ ہی پار کرنا تھا، اور یہ بھی زیادہ ہے کہ میں اللہ اللہ کہتا چلوں محض افترا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ اللہ مت کہہ، یا جنید کہنا. المرفوظ کو غیر مستند کہتا ہے. دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کا واقعہ مذکور بیان کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے. واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا، وہ یا جنید کہہ کر کے دریا پار کر رہا تھا، تو دریا پار ہوا، اور جب یا اللہ کہنے لگا تو کیا ہو گیا؟ وہ ڈوبنے لگا. اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے دوبارہ یا جنید کہنا پکارنا شروع کیا، تو دریا واپس پار کر لے گیا. یہ واقعہ ہے. کس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ. تو یہ واقعہ، پہلی بات تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہنے سے کون رکتا ہے؟ سامنے آپ کی دلیل موجود ہے. اچھا، اس سوال کا جواب جنہوں نے دیا ہے یہ ہے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے فتاوی فقہیہ ملت المعروف و فتاوی مرکز تربیت. اس میں وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے والا واقعہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی عنہ ربہ القوی کا بیان فرمانا، اور امام الفقہاء حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ و رضوان کا اسے ملفوظ میں تحریر فرمانا واقعہ مذکورہ کے مستند ہونے کی کھلی دلیل ہے. کہہ رہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ یا جنید کہہ رہا تھا تو نہیں ڈوبا، اور یا اللہ کہنے لگا تو ڈوب گیا. کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ مستند ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے اور مفتی اعظم ہند جو ان کے انہوں نے بھی لکھا ہے. لہٰذا زید کا اس کو بیان کرنا درست ہے، اور بکر کا اس واقعے کو بے بنیاد بے اصل کہنا، گمراہ کن قرار دینا غلط ہے. ثبوت میں عبارت مذکورہ کا پیش کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے اصل واقعہ کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ سوال میں جتنی باتیں خلاف واقعہ تھی صرف ان کا غلط ہونا ظاہر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس واقعے کو صحیح قرار دے رہے کہ کوئی یا جنید کہنے سے تو دریا میں نہیں ڈوب رہا، اور یا اللہ کہنے سے دریا میں ڈوب جا رہے ہیں. آگے سنیں مفتی صاحب کی کرامت. کہتے ہیں اگر کوئی کہے
اگر کوئی کہے کہ یا جنید کہے تو نہ ڈوبے اور اللہ اللہ کہے تو ڈوب جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیں مفتی صاحب کا، جناب مفتی صاحب کا فتویٰ سنیں. اگر کوئی کہے کہ یا جنید کہے تو نہ ڈوبے اور اللہ اللہ کہے تو ڈوب جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کہنے والے کو صوبہ مہاراشٹر میں پونا بھیج دیا جائے کہ شہر کے قریب حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے. وہاں ایک بڑا گول پتھر ہے جس کا وزن 90 کلو بتایا جاتا ہے. وہ قمر علی درویش کہنے پر انگلیوں کے معمولی سہارے دینے سے اوپر اٹھتا ہے اور اللہ کہنے سے نہیں اٹھتا. وہ جو واقعہ ہے جنید والا، وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے، وہ تو ان کے مفتی صاحب نے لکھا ہے. یہ ان کے دوسرے مفتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلاں مزار میں، قمر علی درویش کے مزار میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ قمر علی درویش کہنے سے تو نہیں اٹھتا، یہ قمر علی درویش کہنے سے معمولی سہارا دینے سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اللہ کہنے سے نہیں اٹھتا. کیا تعلیم ہے یہ؟ اب بتائیں آپ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ کیا لکھا ہے آپ کے احمد رضا خان صاحب نے؟ کیا لکھا ہے آپ کے مفتی اعظم ہند نے؟ اور کیا لکھا ہے یہ جناب آپ کے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ہوتا، بزرگوں سے ہو جاتا ہے. اس واقعے میں اور یہ جو قمر علی درویش کا واقعہ ہے، اس واقعے میں سوائے یہ ثابت کرنے کے کہ اللہ سے نہیں ہوتا اور جنید سے ہو جاتا ہے، قمر علی درویش سے ہو جاتا ہے، اور کیا ثابت ہوتا ہے اس واقعے میں؟ جی ارمان بھائی بتائیں. کہاں گئے بھائی، کہاں گئے؟ میں بتا رہا ہوں جی، جی. میں زندہ ہوں، ابھی بتا رہا ہوں. ابھی ہاں جی یہ وہی جو بتائیے نا آپ بھائی. مطلب آپ کو سوال یہ پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کا کہاں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی دعا جو ہے نہیں سنتا ہے، بزرگوں کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے سنتا ہے. ہمارا اللہ اتنا کمزور ہے معاذ اللہ. یہ ہم لوگوں پر چسپا کر رہے ہیں. اور یہ آپ جو یا جمعید والا واقعہ ہے اور یہ پتھر والا واقعہ لا کے اس کی دلیل دے رہے ہیں آپ. مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پر کہ تو ہنس کر کے جواب دے دو میرے بھائی. اور دوسری بات میں نے تو ہاتھ لے دیا، آپ یا جنید کہہ کے جو دریا کو پار کیا، تو یہ جنید کے اندر ذاتی یہ ہے ذاتی معنی کہ یہ عطائی معنی ہے، یہ بتا دیجیے. ارے اللہ کے بندے ذاتی عطائی کہاں جا رہا ہے؟ تو پوچھ رہا تھا کہ اللہ کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور ہم کہاں اپنے جو ہے معبودوں کو پکارنے کی بات کرتے ہیں. تیرا حوالہ دے دیا میں نے تیری کتاب سے کہ اللہ پکارنے سے ڈوب جاتا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مت پکارو، جنید کو پکارو. یا کہہ رہے ہیں کہ اللہ بولنے سے پتھر نہیں ہلتا اور قمر علی درویش کہنے سے پتھر ہل جاتا ہے. نہیں سن سکتا ہے. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے جاہل؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہنے سے نہیں اٹھتا اور قمر علی درویش کے کہنے پر انگلیوں کے معمولی سہارا دینے سے اوپر اٹھ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے نہیں ہوتا، قمر علی درویش سے ہو جاتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میری طرف سے، تو اتنا کافی ہے. اس نے حوالہ مانگا تھا، میں نے حوالہ دے دیا. یہ بندے، یہ جاہل بندے اس کو سمجھانا ہے. اتنے بڑے میرے خیال سے انصاف کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے حوالہ مانگا تھا، میں نے حوالہ دے دیا. اس نے حوالہ مانگا تھا، میں نے ایک نہیں 2 حوالے دے دیے کہ یہ لوگ باقاعدہ. اس کو میوٹ کر دیں، یہ اس کو میوٹ کر دیں، اس کو میوٹ کر دیں. یہ بندہ بول رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں کہتے ہیں اللہ کو مت پکارو، بتوں کو پکارو. اس کی کتابوں کے حوالے سے میں نے پیش کر دیا. اب یہ بلا کے ذاتی عطائی کی طرف آ گئے. ذاتی عطائی پہ اس کا سوال تھا ہی نہیں. اس بندے کا سوال تھا کہ دکھاؤ ہم لوگ کہاں بولتے ہیں اللہ کو مت پکارو. بھائی یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ اللہ کے کہنے سے نہیں اٹھتا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں ذات خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں. چلیے میرے خیال سے ادھر سے کافی ہے. انہوں نے جو مطالبہ کیا ریکارڈ کر لیجیے بھائی، تھوڑی بریلویت بھی اس کی ریکارڈ کر لیجیے نا. وہ تھوڑی بریلویت ریکارڈ کر لیجیے ان کی، جو جاہل بول رہے ہیں نا، تو وہ تھوڑا وہ بھی ریکارڈ میں آنا چاہیے نا کہ جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو کتنی گالی دیتے ہیں لوگ، اور ان کے علماء نے ان کی کیا تربیت کی وہ تھوڑا آنے دینا چاہیے. بار بار لکھ رہے ہیں، اس کا جواب میں دے دوں. بار بار لکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی رضوی ہے جو چیلنج کر رہا ہے. آپ ایسے لوگوں سے جا کے بات کیجیے. دیکھیے میں بار بار کئی ویڈیو میں بول چکا ہوں، آپ جس کو بھی مناظرہ کرنا ہے نا، وہ جا کے اپنے لیٹر پیڈ پر آفیشیل ہم کو چیلنج کرے. آپ یہ مت آ کے بولے کوئی بھی سچ چیلنج کرا بھلا کرا، اس کو ہم نہیں ماننے والے. آپ کو اگر مناظرہ کروانا ہے، دیکھیے پہلی بات تو ہم مناظرہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ہم کسی سے مناظرہ نہیں کرتے، نہ کسی کو چیلنج کرتے. لیکن اگر ہمیں کوئی چیلنج کرے گا ہم جواب دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی بہت بڑا چیلنج کرتا ہے، صرف کوئی الدی صاحب فلاں نہیں، آپ کو اگر میرے نام سے آپ کو بات کرنی ہے تو آپ اس کا چیلنج لاؤ، اس میں اپنے لیٹر پیڈ پر ہو اور میرا نام ہو کہ میں کفایت اللہ کو چیلنج کرتا ہوں اس مسئلے پر. پھر ہم اس کا اسٹیٹس چیک کریں گے وہ ہے کتنے پانی میں. اگر کوئی جاہل ہے، جہل مرکب والا ہے، تو ہم اس کو رسپانس نہیں کریں گے کیونکہ اس سے کیا مناظرہ ہوگا جاہل آدمی سے. لیکن اگر کوئی عالم ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، عربی آتی ہے، اس کا اچھا سا ایکسپیرینس ہے، کسی مدرسے میں جو اس کے درس نظامی کا کورس اس کو پڑھایا ہے، اس کی 1-2 کتابیں ہیں، اتنا اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے.
इतना लेवल होना चाहिए कि मार्केट में उसकी किताबें है, उसने मदरसे में पढ़ाया है, मदरसे से पढ़ा है, इस दर्जे का अगर कोई शख्स है अपने लेटर पैड पर लिख कर अगर हमको चैलेंज करता है तब हम रिस्पॉन्स करेंगे, वरना ऐसे उठे सटे किसी का नाम लाके पेश करके फड़ा चैलेंज कर रहा है, धमाके चैलेंज कर रहा है, तो ऐसे लोगों को हम रिस्पॉन्स नहीं करते। इसके ताल्लुक से एक पूरी वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जाके आप वहां पे देख लें कि हम किससे मुनाजरा करते हैं, किसे नहीं करते। जी, बाकी सवाल करना है, कोई भी शख्स हो, सवाल अगर करना है आपको तो इस स्ट्रीम में आपका इस्तेमाल है। अब किसी भी शख्स को बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी बातचीत के यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे आके बंदा सवाल करे, हम उसका जवाब दे देंगे, लेकिन ये मुहाजरा नहीं, ये सवाल है। सवाल यहाँ पे रह सकता है, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी यहाँ आके अपना सवाल रख सकता है, हम जवाब देंगे, लेकिन मुनाजरे के लिए मैंने आपको बता दिया कि उसका उसूल ज़ाब्ता क्या है। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि अरमान भाई से जितनी बात हुई, उन्होंने जो मेन सवाल पूछा, अगर वो एक समझदारी से कोई बात करे, हम लोग समझदारी से आपके समझदार सवाल के समझदार जवाब, ताकि आप भी सोचो सुनो। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, भाई एक बार आप क्या करिए, जो वीडियो क्लिप अभी है उसमें जो शेख शाबान ने जो बताया कि क्या हम लोग क्या कह रहे थे, आपका सवाल क्या था, अरे भाई अल्लाह ने सबको एक अकल दी है, आप जरा सा थोड़ा सोचो। और जो शेख सरफराज ने ओपन शिर्क की मिसाल बताई किताब के हवाले के साथ, थोड़ा सा इस वीडियो क्लिप को जरा एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, इंसाफ के साथ देखिएगा, और कोई अच्छा सवाल हो तो फिर से आइए, मैं आपको लूंगा इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। अभी वक्त खत्म हो गया है, 12:30 बजे हमारा वक्त खत्म हो चुका था, 15 मिनट